الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز معقل قابل صد احترام عزیز بزرگ دوستوں، مسجد سعد ممرہ کے وہ محبین جو ایمان، اعمال، اذکار کے اعتبار سے اپنے آپ کو مجاہد شمار کرنے والوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ تمام ہی کو یہ ماہ مبارک کی وسعت پھر سے عطا فرمائی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ اپنی جانب سے کوئی عمل خیر کر ہی نہیں سکتا. یا پر ہمارا جو رشتہ ہے یہ برسوں کا رشتہ ہے، جسے سن 2006 سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ ماہ مبارک میں الحمدللہ یہ نظام چلا آ رہا ہے اور خطابات ہوتے رہتے ہیں اور وقت سے پہلے آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف بھی لاتے ہیں اور بغیر کسی کراہیت کے ماشاءاللہ وعظ اور اس خطاب کو سنتے رہتے ہیں اور بہت سو سے ماشاءاللہ یہ مسرت بھی محسوس ہو جاتی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے فلانے وقت آپ کی کہی بھی بات پر عمل کیا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو باتوں سے، وعظوں سے، تقاریر سے کئی گنا زیادہ جو افضل ہے وہ عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو دینے کے وعدے ہیں وہ اعمال پر ہیں، باتوں پر نہیں ہیں. اور عمل انسان کی زندگی میں ہے تو انشاءاللہ اجر ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ جو ہمارا رمضان ہے، آج جمعہ کا دن، پہلا روزہ 1444 اور 2023 کا یہ ہمارا رمضان بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس کا استقبال کیا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اعمال رمضان کہلائے جاتے ہیں اللہ ان تمام اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. ایک تو ہے کسی بندے کو کوئی نعمت مل جانا،
اور ایک یہ ہے کہ نعمت کے مل جانے کے بعد اس کی قدر کرنا۔ عقل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کی عقل فاسد ہوتی ہے اور ایک انسان کو عقل سلیم نصیب ہوتی ہے۔ فاسد عقل کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں محض عقل مل گئی ہے لیکن اس میں سلامتی نہیں ہے۔ تو اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ دو بندوں کو 1,000 روپیہ مل گیا، دونوں کو ہی عقل ہے لیکن ایک کو عقل سلیم ہے اور ایک کو محض عقل ہے۔ تو ایک عقل مند ہے اور دوسرا ہے لیکن وہ عقل مندی سلامتی والی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو 1,000 روپیہ دونوں کو ملا، ایک نے 1,000 روپیہ فالتو گیری میں اڑا دیا، کھا لیا پی لیا، دوستوں کو کھلا دیا، کچھ ہوٹل میں کچھ پان ٹپری پر، اس طرح سے ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے کو جو 1,000 روپیہ ملا تھا اس نے 100 روپیہ والدین پر خرچ کیا، 100 روپیہ مسجد پر خرچ کیا، 100 روپیہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی، 100 روپیہ بیوہ یتیم محتاجوں مسکینوں پر لگا دیا، 100 روپیہ بیوی بچوں پر خرچ کیا، 100 روپیہ اپنی ذات پہ خرچ کیا۔ اس طرح اس نے 1,000 روپیے کے 10 حصے بنائے، اسے کہتے ہیں عقل سلیم۔ اور دوسری جو تھی وہ عقل تو تھی کہ پیسہ میرا ہے میں نے خرچ کیا۔ تو امت میں دو قسم کے افراد ہیں جو یوں کہتے ہیں میں نے کمایا میں نے خرچ کیا، اور ایک وہ ہے میں نے جو کمایا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے اس 1,000 میں مجھ پر کئی لوگوں کی ذمہ داریاں دی ہے، وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عقل سلیم کا مل جانا۔ عزیز بزرگو دوستوں، دو دعائیں ہمیشہ کرنا چاہیے، ایک کہ اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما، دوسرے قلب سلیم عطا فرما۔ جس انسان کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے اس کے فیصلے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، دل ہے لیکن سلامتی والا نہیں ہے، فیصلے الٹب ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر برسوں کے نقصانات اسے اٹھانے پڑتے ہیں۔ دیکھا کہ اپنی بیٹی کسی کو دینا ہے تو اس نے دیکھا مالدار ہے دے دیا، اور ایک ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ ل40 کے 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں، تو عورت میں 4 قسم کی صفات تلاش کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی نے فرمایا کہ مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، جمال دیکھ کر، اور ایک ہے دینی کمال دیکھ کر۔ تو ایک آدمی نے دین دیکھ کر نکاح کیا، یہ کہیں گے دودھ پر محنت کی گوبر فری میں مل گیا۔ یہ دینداری دیکھی، مال خود مل گیا، حسن بھی مل گیا اور حسب نسب بھی مل گیا، لیکن یہاں بیوقوفی تھی تو دل صحیح نہیں تھا۔ تو قلب سلیم، عقل سلیم، یہ جو باڈی کے جملہ پارٹس ہیں ان میں سب سے بڑھیا یہ دو نعمتیں ہیں، اور ان دونوں نعمتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہر نماز میں مانگنا چاہیے، اور یہ ماہ مبارک تو مانگنے کا موسم ہے۔ تو یہاں کی ہر گھڑی، یہاں کا ہر منٹ، یہاں کا ہر گھنٹہ، یہاں کا ہر سیکنڈ ایک غنیمت ہے۔ عقل مند اگر ہوگا وقت کو ضائع نہیں کرے گا، نادان اور بے وقوف ہوگا تو اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔ عزیزوں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ۔ جس طرح سے ایک آدمی یعنی بستر پر ہے، بیڈ پر ہے، اور اس کا ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اور وہ جیسے وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں سوچتی کہ میرا مال کدھر ہے، میری بیوی کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہیں، میرا خاندان کدھر ہے، میری جائیداد پراپرٹیز کہاں ہیں، وہ سب بھول جاتا ہے۔ اب وہ کوما میں ہے، ہلکی سی حرکت اس کے اندر موجود ہے، لوگ کہیں گے تھوڑی سی جان باقی ہے۔ اب اس تھوڑی سی جان میں وہ بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ اس وقت صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ، دنیا کے کوئی طاقت مجھے بچانے والی نہیں ہے، اگر مجھے کوئی بچا سکتا تو صرف آپ بچا سکتے ہیں۔ عزیزوں، حقیقت یہی ہے، جو بندہ
اپنے اندر سے اللہ کی ذات سے محبت رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ ماہ مبارک میں صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھتا، صرف اللہ، کہ میری تہجد فوت نہ ہو، میری فرض نمازیں فوت نہ ہو، سنتوں کو میں ضائع نہ کروں، ہر فرض کے بعد میں دعائیں کروں، ابھی جماعت کا وقت باقی ہے، امام صاحب ابھی آنے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تل ملانا ہے اور اللہ سے بھیک مانگنی ہے۔ اے اللہ میرا بچپنا کیسے گزرا آپ جانتے ہیں، میری جوانی کیسے گزری آپ جانتے ہیں، میں نے ماں باپ کو کتنا ستایا آپ جانتے ہیں، میں نے کیا حلال کمایا، کیا کھلایا آپ جانتے ہیں، کس قدر میں نے پڑوسیوں کو ستایا، تکلیفیں دی آپ جانتے ہیں، اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بیٹیوں کے تعلق سے، اپنے داماد کے تعلق سے، اور جتنے حقوق اللہ ہیں اس کے تعلق سے، جتنے انبیاء علیہ السلام کے نبیوں کے حقوق ہیں اس کے تعلق سے۔ یہ قرآن جیسی نعمت آپ نے مجھے عطا کی، لیکن میں نے کبھی اس کو چھوا تک نہیں، میں نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ جب تراویح کی نمازیں آتی ہیں سارا مجمع مسجد میں بھاگتا ہے اور میں اپنے گھر میں لمبی ٹانگ کیے ہوئے ٹیلی ویژن پر بیٹھا رہتا ہوں، نہ جانے کیا کیا ایسی کیفیات ہیں۔ یہ فسق فجور اللہ آپ نے مجھے نہیں دیا تھا، میں گناہ کرتا رہا، ٹیویاں دیکھتا رہا، فاسق فاجر بنا رہا، اماموں کی ناقدری کرتا رہا، مساجد کی بے حرمتی جتنی میں نے کی شاید کسی نے نہ کی ہوں، یہ داڑھی جس کو نبی کی سنت کہتے ہیں بڑھانا تھا، میں مستقل اس کو گھٹاتا رہا۔ عزیزوں، جنہیں سچی محبت ہوتی ہے خدا کی قسم وہ ماہ مبارک کو ایسے نہیں گزارتے۔ آج ہم نے تو اپنی تمام عبادتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کا مذاق اڑا رکھا ہے کہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں صرف کھانے کی فکر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے یہ مبارک مہینہ ملے اور اس کو اب ایک تصور بنا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع ہے، کیا وہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آج اسی نبی کی یہ امت کا عجیب حال ہے کہ رمضان شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کی تھوڑی سی بھی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ کتنا تڑپا ہوگا میرا نبی کہ صحابہ کے درمیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جو ہی شعبان کا مہینہ آیا تو فرما رہے ہیں تڑپ کے ساتھ، ایک کڑن کے ساتھ، کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا مجھے پسند ہے، لیکن رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم قلبی نہ ہو جائے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ شعبان میں روزے نہ رکھو، طبیعت میں نقاہت آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، تمہیں رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، کیونکہ وہ جو روزہ ہے وہ فرض ہے، شعبان کا سنت ہے، یہ سنت کی کمی کوتاہی تو برداشت، لیکن ماہ مبارک کی کمی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا نبی جانتا تھا کہ جہاں فرض نماز فوت ہوگی وہاں جہنمی بننا ہے، جہاں ایک جوان آدمی بالغ ہے اس پر روزے فرض ہیں، اگر اس نے روزے نہیں رکھے تو یہ میرا امتی جہنم میں جلے گا۔ عزیزوں، میرے نبی کی دن اور رات کی کیفیات اگر میں اور آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتی بات کہ کھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ ہمیشہ امت کی فکر میں ہوتے تھے، ہمیشہ دائم الفکر، کہ آپ کی یہ فکر نہیں ہوتی تھی جو میری اور آپ کی غلیظ فکریں ہیں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا بنگلہ، میری پراپرٹی، میری بینک، اور نہ جانے میرا سونا، میری چاندی، میری گاڑیاں۔ یہ فاسق اور فاجروں کی سوچ ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں سوچتا، ہرگز نہیں سوچتا۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے ان تمام آرزو اور تمناؤں کے ساتھ
تو یہ اس کا صرف ایک خیال ہے، اور یہ خیال اسے جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام افراد سے کہا کہ امتی کیسا ہو، کہ امتی کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بھی ہم۔ عزیزوں، ایک دوسرے کے درد کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تو دیکھیے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک یہودی کا، میں مومن کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہودی کے جنازے پر آپ رو رہے ہیں، اور آج میں اور آپ اتنے بے حس، بے شرم، بے حیا، بد اخلاق، بدتمیز کہ ایک مسلمان کا جنازہ جاتا ہے تو ہم سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوری سے کہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ تو ایمانی کیفیت ہے جس کی بنیاد پر اتنا احساس دل میں ہے۔ اگر یہ ایمان بھی سلب ہو جائے تو شاید یہ احساس بھی باقی نہ ہو۔ چند قدم چل کے جانا، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ میرے لیے باعث مغفرت بنے گا، ہم تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرن اور تڑپ۔ عزیز و بزرگوں، دوستوں، یہ جو مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ تڑپنے کے لیے، یہ رونے کے لیے، یہ مانگنے کے لیے کہ یہاں کا ایک ایک سیکنڈ وہ ہے جس کی مجھے اور آپ کو قدر کرنی۔ کہو انشاءاللہ ہم سب قدر کریں گے۔ کون کون کریں گے؟ ایک درد کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ایک ہاتھ کا اٹھانا ہے، سب نے اٹھا دیا، میں نے اٹھا لیا، یہ یہاں سے کیفیت ہونا چاہیے۔ جب اٹھا رہے ہیں یہاں سے کیفیت کہ انشاءاللہ میں اپنے ماہ مبارک کو بہت عظمت کے ساتھ میں انشاءاللہ گزاروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ، پھر سے عظمت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ گزاریں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم، قلب سلیم کی دولت سے نوازے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھو دوستوں، ہر سال نیا بیان، ہر مہینہ نیا بیان، ہر ہفتے نیا بیان، ہر مرتبہ کسی نئے مولوی کا بیان سنوں گا اور پھر اپنی آرزوؤں کو بڑھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، پھر عمل کروں گا، ہرگز نہیں۔ دین کی بات کسی بھی بندے سے ہمیں مل جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ بات حق ہے تو عمل کی شروعات کرتے ہیں۔ کس نے دیکھے ہیں لمبے لمحات؟ کس نے دیکھی ہیں لمبی عمریں؟ کتنے ایسے جوان ہیں جو جوانی میں نکل جاتے ہیں۔ کل ہی میں ہاسپٹل گیا تھا، ایک بچہ زندگی اور موت کے درمیان میں کھیل رہا ہے، 9 دن ہو گئے، ممرہ کا بچہ ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ فاطمہ للبنات میں کمپیوٹر ٹیچر تھے، یہ ان کا بچہ ہے۔ بالکل لوگ رابطے میں رہتے ہیں تو کہنے لگے حضرت اللہ نے اپنی دعا میں تاثیر رکھی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا، میں تو پہلے ہی سے میں نے کہا کہاں ہماری دعا میں تاثیر اور کہاں کیا، بس کہا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے بچے پر دم کر دو کیونکہ اب دوائیاں وغیرہ سے میں بالکل پریشان ہو چکی ہوں، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے بچہ۔ بہرحال ان کے قابل وہ اور ان کے بھائی، ایک بزرگ تھے جو ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم انصاری صاحب، جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بزرگ بھی سن 2006 سے سن 2013 تک جمعہ میں ہمارے بیان میں یہاں ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی اولادیں ہیں، بہت بکھری تھی، لیکن انہوں نے یہ بیانات سن کے اپنے پورے خاندان کو بنایا۔ ان کے بچے بھی ہیرے ہیرے ہیں ماشاءاللہ، سب نیک صالح، تو وہ بزرگ کی اولاد ہے۔ تو کہنے کہ ابا جان آپ ہی کے بیانات سناتے تھے اور ہم لوگ کا گھر کا جو ماحول ایسے بنا، تو ان کا نواسا بستر پہ پڑا ہے، نام محمد قاسم ہے، جوان ہے بچہ۔ روزانہ بائک پہ کچھ حلال کمانے آنے جاتا تھا، صرف پھاٹے پہ گڑھے میں بائک سے وہ گر پڑا اور اس کے سر پر یہاں مار لگی، کوئی اور نہیں۔ ماں سے فون پہ کہا، ماں کہہ رہی بیٹا آ رہے ہو؟ کہ ہاں امی میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بس ماں سے فون پہ بات کی، وہ گڑا ہے بالکل، وہ CC کیمرے میں بتایا گیا، میں نے بھی دیکھا، کچھ نہیں، مقدر کی بات ہے۔ وہ گڑھے میں سے بائک گزرنا، بچے کا گر جانا اور سر پر یہاں مار لگنا۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ حضرت کل جمعہ میں سب سے کہو، بچے کو میں نے کل چیک کیا، اب الحمدللہ جان ہے، سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ خون پگھل جائے گا تو ممکن ہے کہ سارا کا سارا معاملہ ریکور ہو جائے گا، صرف سر پہ مار ہے۔ آپ دعا کرو۔ ایسی اموات ہم نے بہت دیکھی اور ایسے ہم نے صحت مند بھی دیکھے۔ اب یہاں تو صرف دعا کرنا ہے، آپ سب دعا کرو کہ اللہ اس بندے کو، یعنی محمد قاسم کو، ماں کا بیٹا، جوان بچہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائیں اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ اس کو جلد شفا یابی عطا فرمائیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کہاں لوکل سے گر گیا، کہیں کہاں سے گر گیا، کہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے گر گیا۔ کتنی ساری ایسی چیزیں دیکھنے ملتی ہے، لوگ خرافات میں مست مگن ہوتے ہیں، جنہیں یہ شان ہوتی ہے کہ میں خرافات کروں تو خرافات کرتے کرتے نکل گیا۔ الاعتبار بالخواتین، اور اللہ کا نظام ہے جو انسان زندگی جس چیز میں گزارتا ہے اللہ اسی کو وہی موت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی زندگی لوگوں کو گالیاں دینے میں ہے تو وہ گالی دیتے دیتے مر جاتا ہے، گالی دیتے دیتے۔ لوگوں کو دیکھا ہے اپنے خود کے کپڑے نوچتے نوچتے بے شرمی کی موت مرے ہیں چوراہوں پر۔ اور جو بندہ مسجد کا بالکل ایک دم دیوانہ ہے، وہ شاب النشا فی عبادت ربہ رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جن میں جو خوبیاں ہیں۔ ایک انسان زندگی پر لوگوں کے درمیان انصاف کرتا رہا تو انصاف کرتے کرتے دنیا سے رخصت، مسجدوں کی عبادتیں کرتے کرتے گزرا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک ایسا آدمی کا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن اذان پہ دھیان ہے، گھر میں بیٹھا ہے اذان پر دھیان ہے، آفس پہ بیٹھا ہے اذان پر دھیان ہے، اس کے موبائل میں گانے لگے ہوئے نہیں ہیں، اس کے موبائل میں رنگ ٹونس لگی ہوئی ہیں، یہ تو اذانیں لگی ہوئی ہیں وقت پر جو الارم بجے گا اور وہ مسجد کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ کتنے جوانوں کو دیکھا، تو کچھ وہ ہیں جن کی زندگیاں اچھی گزر رہی ہیں تو انہیں موت بھی اچھی آتی ہے، موت بھی اچھی آتی ہے۔ جماعت میں چلنے پھرنے کا مزاج ہے، عالمی عمومی بنیادی کام میں مست مگن ہے، تو بس وہ اپنے وہ بیگ کو لے کر کے کہیں جماعت میں گیا، پتہ چلا کہ جی میرج میں جماعت تھی، ممرا کے ساتھی کا انتقال ہو گیا، ممرا میں جماعت تھی، لادپور کے ساتھی آئے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ میاں بیوی بچوں کی زندگی بڑی پیاری، باپ کا انتقال ہونے پر بچے بھی خوش، اب وہ فخر محسوس کرتی ہے وہ ماں کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، بیوی فخر محسوس کرتی ہے میرے قابل اللہ کی راہ میں انتقال کر گئے، بچے فخر کرتے ہیں کہ میرے ابو اللہ کی راہ میں انتقال ہو گئے ہیں۔ یہ فخر ہے، یہ شہادت ہے، یہ خوش نصیبی کی موتیں ہیں۔ جن کے بچے چرسی ہوں، گانجا مارتے ہوں، شراب پیتے ہوں، لوگوں کے ساتھ میں گالی گلوچ کرتے ہوں، جہاں دیکھا اپنی باڈی کا اظہار کرتی اور جھگڑے لگڑے کرتے رہتے ہوں، اور ان کی موتیں ایسی آ جائے، کسی کا فل مرڈر ہو کر کے، کسی کا ہاف مرڈر ہو کر کے، کیا یہ ماں فخر کرے گی اپنے اولاد پر؟ کیا بیوی فخر کرے گی؟ بچے فخر کریں گے؟ جھوٹوں کی موت پر، فاسقوں کی موت پر، لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے والوں کی موت پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ مومن بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی میرے اور آپ کے کان میں اذان دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کا کوئی فرد بڑا نہیں ہے۔ دوسرے کان میں اقامت، اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی ایک اذان اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی وقت ہے آپ کی حیات کا۔ سو رہے ہیں تو دعا کیا پڑھ کر سو رہے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ انامو کا لفظ نہیں، میں سوتا ہوں، مرتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوئے تو دعا ہم سے پڑھوائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے۔ تو میرے اور آپ کی اختیار میں نہیں ہے جینا دوستوں۔ تو جو انسان میت ہے، پھر میت ہونا ہو تو اس کو یہ کیسے دنیا کے شوق اور یہ سارے چوچلے اس کو لگے ہوئے ہیں۔ تو عزیزوں بزرگوں دوستوں، ماہ مبارک کو بہت عظمت سے ہمیں گزارنا ہے انشاءاللہ، اور جو زندگیاں ملی ہیں اس کا ایسے تصور کے ساتھ گزارنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں، میری جملہ قربانیاں، صرف بقرعید کی قربانیاں نہیں، میری یہ قربانیاں
جو میں گھنٹوں بیانات سنتا ہوں، میری یہ قربانیاں جو علماء کی مجلس میں جاتا ہوں، میری یہ قربانیاں جو میں نمازوں کے لیے جاتا آتا ہوں، میری یہ قربانیاں جو اچھے سے کما کے حلال بھی بچوں کو کھلاتا ہوں، یہاں قربانیوں سے تمام قربانیاں مراد ہیں۔ ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کا پالنہار ہے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، کتنا مزہ آئے گا۔ آج کے بعد میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں سب کچھ اللہ کے لیے کروں گا، نہ دوستوں کے لیے، نہ یاروں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ کیوں؟ یہ تو سب کا سب فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف فتنہ، ایک آزمائش ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے دوستوں کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب انما اموالکم و اولادکم، بولے خالی مال اور اولاد کے بارے میں کہا ہے؟ بولے دوستوں کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ بولے مطلب دوست کتنا نہیں ہے؟ میں نے کہا بے وقوف، تم جیسے یہ نالائقوں کی وجہ سے دین میں بربادی ہو گئی ہے، یہ تفسیر کا سمجھانا علماء کا کام ہے۔ اب مال کی تعریف کی میں نے اس کے سامنے، مال کی تعریف ہے المال ما یمیل الیہ النفس، مال اس کو کہتے ہیں جس کے طرف نفس مائل ہوتا ہے۔ یہاں مال سے صرف پیسہ مراد نہیں، تمہارا اردو والا مال نہیں ہے، یہ عربی والا مال ہے۔ ما یمیل الیہ النفس، ہر وہ چیز جس کی طرف دل بھاگتا ہے وہ، اور تمہاری اولاد آزمائش فتنہ ہے۔ تو میں نے کہا دوست کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں۔ رنڈیوں کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں؟ گوری چمڑی والیاں جب راستے سے گزرتے ہیں تو یہ نفس مائل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بوڑھا سا بوڑھا بھی بے پردہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بھی نظر بچاؤ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہہ دو ایمان والوں سے، آقا مدنی کو حکم ہو رہا ہے کہ ایمان والے سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچا کرو، کیونکہ یہ نظر نیچے نہیں ہوتی کہ اس کو مال نظر آئیں گے، اعمال نظر نہیں آئیں گے۔ مال نظر آئے گا بنڈیوں کا وہ بکتا ہوا مال، جیب میں پیسہ نہیں ہے، کلنگڑ اچھا لگے گا، خربوز اچھا لگے گا، اور آگے کھیرا اچھا لگے گا، پائنیپل اچھا لگے گا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن مال کا نظارہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اپنے روزے کو فاسد کر رہا ہے۔ حیثیت نہیں ہے، نظر نیچے کرو۔ یہ نظر نیچے کرنا اتنا ضروری ہے، جو آدمی نظر نیچے کر کے چلتا ہے اس کے دل میں دنیا کی خواہشات پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بڑے بڑے بنگلے کیا ہیں؟ یہ مال ہی تو ہے۔ ما یمیل الیہ النفس، دل کرتا ہے کہ اس میں کا فلیٹ میرا ہو جائے، جی چاہتا ہے پیسے ہوتے تو خرید لیتا۔ دنیا کی حرص کا دل میں پیدا ہونا گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ دوست نظر اونچی کر کے چل رہے ہیں، مفتی صاحب ہی کیوں نہ ہو، بس گزر رہے ہیں اور سامنے سے کسی خاتون کو دیکھا جو بے پردہ ہے، بھلے وہ مفتی صاحب کی بیٹی کی عمر کی کیوں نہ ہو، یہ نظر کی یہ نحوست جب اٹھتی ہے تو بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس کے لیے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے لیے اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے بڑے فتنے سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ دوست یہ مبارک مہینہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 11 مہینے تم نے جو اپنی گاڑی کی واٹ لگائی ہے، اس مہینے کون سی گاڑی؟ یہ زندگی کی گاڑی ہے۔ اب اس کو سروس کے لیے لے کر آ جاؤ۔ کہاں؟ ماہ مبارک میں۔ اب اس مہینے کے اندر میں اپنی گاڑی کی سروسنگ کرو۔ ٹائم لگے گا، کیوں؟ بے حساب زنگ چڑھے ہوئے ہیں، بے حساب زنگ چڑھے ہوئے ہیں، آنکھ پر، کان پر، زبان پر، اعضاء جوارے پر۔ یہ قدم 11 مہینے تک سودی کاروبار کے لیے بہت بھاگے ہیں۔ یہ ہاتھ بے شمار ظلم کر چکے ہیں، ان کانوں نے بے حساب برائیوں کو سنا ہے، ان نگاہوں نے دبا کر کے 11 مہینے تک کے گناہ جم کے کیے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا،
یہ زبان کا زنا، یہ ہاتھوں کا زنا، یہ پیروں کا زنا، یہ کانوں کا زنا اگر معاف کروانا چاہتے ہو اپنی گاڑی سروس پہ لگا دو ماہ مبارک۔ اب یہاں واشنگ ہوگی، یہاں آئلنگ ہوگی، گریسنگ ہوگی، توبہ استغفار ہوگا۔ آقا نبی نے فرمایا جسے ماہ مبارک نصیب ہو اور اس ماہ مبارک میں جو بندہ دعا اور استغفار کثرت سے کرے گا یقینی طور پر اللہ اس کے جملہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوستو اتنا اچھا ٹائم ہے، اس کو ہم ضائع کریں گے؟ ہر چیز کا مزہ ہے، ہر چیز کا مزہ، استغفار کا بھی مزہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نعمت میں اضافہ کر دیا کہ یہاں کی سنت فرض کے برابر۔ لو جیسے دیوالی، دسہرا، دیپاولی، ایسے ایسے سیزن میں کیا آتا ہے؟ کیا ملتا ہے بھائی؟ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بونس۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا تم آ رہے ہو، آ جاؤ، میں بھی تم کو جم کے دیتا ہوں۔ تمہاری سنتیں فرض کے برابر، ہر فرض 70 کے برابر، اب مانگو۔ اور جو یہاں خرچ کرو گے اس کا بھی 70 گنا تم کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماہ مبارک میں اللہ کو اپنے بندے خوب خرچ کر اللہ کو بہت پسند ہے۔ جمع کے نہیں رکھنا ہے کہ میرے ہی کام آئے گا، عید کی اچھی جوڑی لے لوں گا۔ خود کی پلاننگ بنانا بند کر دو، اچھے سوٹ بوٹ، اچھی جوڑیاں، اچھے کپڑے بند کر دو، یہ ساری کی ساری چیزیں خرچ کرنے کا نظام بنا۔ 11 مہینے اپنے ذات پہ تو خرچ کر ہی رہے تھے، اس مہینے میں ہم کو خرچ کرنا ہے، خوب لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا، متقیوں کی صفات کو بیان کیا۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خرچ کرو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مما رزقناکم، تم کو جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 3 صفات بیان کی متقیوں کی، غیب پر ایمان رکھنے والے، جیب پر ایمان رکھنے والے نہیں، غیب پر ایمان بالجیب نہیں، ایمان بالغیب۔ نمازوں کو قائم رکھنے والے متقی ہیں، چھوڑ پکڑ کرنے والے متقی نہیں ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، متقی نہیں ہے، مومن ہے، مومن ہے، متقی نہیں ہے۔ اور اللہ کو متقی پسند ہے۔ مومنین کا تو کوٹا بعد میں ہوگا، متقیوں کا ایک نظامی عمل ہے۔ اور پھر فرمایا بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن میں یوں سمجھتا ہوں جنہوں نے کروڑوں میں کمایا ہے وہ خرچ کرتے، وہ متقی ہیں؟ بالکل نہیں۔ 100 روپیہ آج کمایا، یہ 100 روپے میں سے 10 روپیہ خرچ کرنے والا متقی، 1000 کمایا 100 خرچ کیا متقی، لاکھوں کمایا ہزاروں میں دیا متقی، اور کروڑوں میں کمایا لاکھوں میں دیا وہ متقی۔ اب تو معاملہ سب کا ایک ہو گیا، کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا، ہزاروں کمانے والا سب 500 کی رسید بناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ہے میں ان میں آ گیا۔ تو تیری تو کروڑوں میں کمایا لاکھوں میں دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5%، یہ آپ کو دینا پڑے گا 2.5%۔ تو اب مجھے بتائیے 1000 روپے کا کتنا ہوا 2.5%؟ ذرا زور سے بولو، ارے بولو نا بھائی، پتہ ہی نہیں، آواز ایک آنا چاہیے جی۔ کوئی 250 بول رہا ہے، کوئی 25 بول رہا ہے۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، 250 نہیں دینے کا، صرف 25 دینے کا۔ کتنے دینا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، تو 1000 کا کتنا ہوا؟ ارے بولو، نہیں دے سکتے؟ ہر مہینہ کماتے ہو، ہر مہینہ نکالو بھائی۔ کس نے کہا سال آئے گا تب زکوٰۃ دیں گے؟ نادانی ہے، اتنا آسان نہیں ہے دینا۔
زکوٰۃ کا نظام یہ ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے، کان کھول کر کے سن لیجئے۔ آج یہ پہلی جمعہ ہے اور آخر تک آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ اپنی سونا، چاندی، نقد اور اپنی تجارت کا سامان کسی سے لینا دینا باقی ہو، جو دینا ہے اس کو مائنس کرو، جو لینا ہے اس کو ایڈ کرو، اور جو بینک میں بھی جمع ہے وہ بھی ایڈ کرو۔ اس طرح سے اپنی کل جائیداد کو جمع کر کے آج کی ڈیٹ میں جس کے پاس بھی 1 تولہ سونا کتنا روپیہ ہو گیا آج جی 60,000 روپیہ، جس کے پاس بھی 60,000 روپیہ، ان سب کو جوڑ کر بیلنس ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ نکالنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو نکالنا۔ بہرحال ہم 10 دن تک یہاں ہیں، آپ مسائل پوچھنے کے لیے آئیے، کیونکہ مسائل کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہیں ہمارے بہت سے امور ایسے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، پچھلے بھی جمعہ میں جب ہمارا آنا ہوا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ بھئی اعمال رمضان یہ ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم پھر اس کو دہرا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ رمضان کے اعمال کون کون سے ہیں اور کتنے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، نماز کے بعد جانے کی فضا نہ بنائیں۔ کچھ اعلانات، بہت اہم ترین اعلانات ہیں، وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اعمال رمضان کیا ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ یہ مبارک مہینے کے اعمال کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ پورا مجمع خود بھی نیت کرے، جو جوان بچے ہیں اس کو ریکارڈ کرنا چاہے تو ریکارڈ کر لے، یہاں سے ان باتوں کو لکھنا چاہیں لکھیں، اور لوگوں کو شیئر کریں کہ بھئی شریعت کے مطابق ان اعمال کو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے اور خوش ہونا ہے۔ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اتنے اعمال میں نے الحمدللہ کیے ہیں، اور اللہ کی ذات سے توقع اور امید رکھے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، روزہ رکھنا، یہ رمضان کے اعمال میں سے روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 2، سحری کرنا سنت ہے، سحری بھی کریں گے۔ نمبر 3، سحری کے لیے اٹھے ہیں تو نماز تہجد کو ادا کریں گے۔ کیوں؟ یہ بھلے یہ سنت اور مستحب عمل ہے لیکن اس کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ تو تہجد کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین، تمام نمازوں کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ صرف اس مہینے کا چانس ہے کہ جس میں اس کا ثواب فرض کے برابر ملنے والا ہے۔ روزہ فرض سمجھ کر، سحری سنت سمجھ کر، سحری کے بعد نیت بھی روزے کی کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ بھی کیا تو پکا ہے، تو چاہے کسی بھی روزے کی نیت کر لے، وہ روزہ تیرا نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ کس نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہر لگا دی کہ رمضان میرا ہی مہینہ ہے، یہاں کسی کی نیت چلنے والی نہیں۔ کتنا پیارا ہمارا مذہب اسلام ہے، بغیر نیت کے بھی اللہ اس کو اپنے اندر لے رہے ہیں۔ چوکشی نہیں ہو رہی، زیادہ تلاشی نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں میرا ہے، چلو اس کو آنے دو، کہو سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ، سحری، نماز تہجد کے ساتھ دیگر سنن و نوافل نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 4، 5 وقت کی فرض نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اعمال رمضان میں